بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاضی مبارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ٹی وی اپنا پٹھوار ویب ٹی وی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب کے آشیانے پہ، اور میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لا رہا ہوں کہ دل جمی اور دل جوئی کے ساتھ آپ کو محسور کریں گی۔ مختصر تعارف تو یہ ہے کہ صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب تذکرہ اولیاء پٹھوار کے نام سے 2 جلدوں پہ مشتمل خطہ پٹھوار کے اندر اولیاء اکرام ان کی تاریخ مرتب کی، اس کے ساتھ ساتھ 39 ایسی اور کتابیں ہیں جن کی تصنیف بھی کی۔ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ صاحب کی دینی خدمات کیا ہیں اور کن کن بزرگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور معاشرے کے اندر دینی خدمات کیا ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سامنے رہیں گی۔ سب سے پہلے میں چلوں گا، صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنی اور اے پی ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ صاحبزادہ صاحب نے ہمیں وقت دیا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم پوری ٹیم اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور خطہ پٹھوار کے جتنے بھی آپ نے جو ریسرچ کی ہے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک کثیر اور بڑی جدوجہد کے بعد، یہ ایک ریسرچ کے بعد آپ نے خطہ پٹھوار کے اندر جو اولیاء اکرام تھے، اولیاء اللہ ہیں، تو ان کی تاریخ کو آپ نے جمع کیا۔ ابھی جو اس وقت آپ کی خانقاہ ہے، اور سب سے پہلے تو آپ کا جو صابری لقب ہے، اس حوالے سے آپ آگاہ کیجئے گا اپنے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں اے پی ٹی وی کا اور میرے پاس بیٹھے ہوئے قاضی مبارک صاحب اور میرے برادر محترم جناب ظہور قریشی صاحب، ہر 2 حضرات کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس چینل پر موقع دیا بولنے کا۔ خطہ پٹھوار کے حوالے سے جو ٹی وی چینل قائم کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ ہر بندے کو اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس مٹی سے اس کو پیار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس پر کام کیا ہے اور اس پر مختلف ثقافتی ماحول کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی ماحول کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے جو وہاں پہ مدت دراز ہوئی ہے کہ 2003 سے میری کچھ کتابیں خطہ پٹھوار کے حوالے سے قائم ہوئی ہیں اور وہ پرنٹ ہوئی ہیں، میرے دل میں خواہش تھی اس بار کی خطہ پٹھوار کے حوالے سے جو کام کیا ہے اس کام کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ یہ خطہ روحانی طور پہ اتنا زرخیز ہے کہ یہاں ہر گلی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر روڈ کے اوپر، پورے پٹھوار کے اندر اولیاء کاملین کے مراکز قائم ہیں، اور یہ جو اونچا نیچا ناہموار علاقہ ہے، اس ناہموار علاقے کے لوگوں کے اندر
جو اسلام کی شمع روشن کی ہے وہ انہی اولیاء کاملین نے کی ہے جو یہاں پر آ کے بیٹھے. آنے والوں کا تعلق کہاں سے ہے یہ ایک بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، وہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا، لیکن جو آئے ہیں وہ اس ڈیوٹی پر آئے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں کو، کیونکہ خطہ ناہموار ہے اور اس کی ناہمواری کی بنیاد پہ علاقے کے لوگ بھی ناہموار قسم کے ذہن رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں کو روحانیت اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان بزرگان دین نے جو کردار ادا کیا، اسی کی وجہ سے آج الحمدللہ یہ خطہ پٹھوار کے اندر بڑے بڑے اولیاء کاملین کے مزارات موجود ہیں. اور ہم نے جب مختلف علاقوں پر کام ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی اس بارے میں سوچا کہ خطہ پٹھوار کے اندر بڑی بڑی نامی گرامی علمی شخصیات موجود ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے خطہ پٹھوار پر کام نہیں کیا. تو الحمدللہ ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 2003 میں تذکرہ اولیاء پٹھوار کے نام سے پہلی جلد ہم نے شائع کی ہے، جو ہمارے پاس یہ موجود ہے اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں 120 اولیاء کاملین کا ذکر موجود ہے اور اس میں تمام سلاسل کے بزرگان دین ہیں. اسی طرح اور بھی بعد میں جب لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بہت ساری ہم نے ریسرچ کی ہے تو اس میں بہت سارے بزرگوں کے تذکرے میسر ہوئے، تو ہم نے پھر یہ جلد نمبر 2 جو ہے اس میں 138 بزرگان دین کا ذکر موجود ہے. یہ اس کا خطہ پٹھوار کی کتابیں لکھنے کا یا اس پر کام کرنے کا سبب یہ بنا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں، لہذا جن لوگوں نے ہم پر کرم کیا ہے، ہمارے اوپر اپنا ایک مہربانی کی ہے، ہمیں ان کے ساتھ ان کی یکجہتی، ان کی محبت، ان کا عشق اور پیار جو ہمیں ملا ہے اس کو اجاگر کیا جائے. جزاک اللہ. اس وقت مجموعی لحاظ سے آپ نے اولیاء اکرام کے جو آپ کی تصنیف شدہ تذکرہ اولیاء پٹھوار ہے، تو اس میں پہلی جلد میں 120 اور دوسری جلد میں 138 اکابر اولیاء اولیاء اکرام کا تذکرہ ہے. تو اس کے علاوہ بھی اولیاء اکرام کے اوپر آپ نے جو تصنیف کی ہے اس کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے میرا ایک انسائکلوپیڈیا پورا آیا ہے، اس میں 1200 اولیاء کاملین اور 12 سلاسل طریقت، یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے اور 5000 صفحات ہیں اس کے. جی ماشاء اللہ. اور ہر جلد کا ایک مقدمہ علیحدہ ہے. اور یہ پہلی تصنیف کب 2003 میں؟ نہیں، پہلی تصنیف جو میری ہوئی ہے وہ تقریباً 77 میں نے شروع کی ہے اور اس کی جو پرنٹنگ ہوئی ہے وہ کوئی 2000 کے قریب. ماشاء اللہ. ہاں. اور اس کے علاوہ جو تصانیف ہیں تو ان کا بھی کچھ صداقت سنت ہے، صداقت سنت آئی ہے، اسی سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے. وہ ہمارے بہت سارے میں نے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، اس کے اوپر وہ کتاب ہے. اس کے بعد کرامات اولیاء جو جلدوں پر آئی ہے، گلدستہ اولیاء آئی ہے. پھر یہ میں نے 14 سال لگا کے یہ کتاب جو ہے 6 جلدوں پر مشتمل اس پر کام کیا ہے. اس کے بعد پھر یہ ایک سراج منیر آپ کے پاس موجود ہے، ایک صابری انسائکلوپیڈیا 1152 صفحے پر مشتمل ہے جو صرف سلسلہ صابری پر ہے. جو آپ کا سوال ہے نا، صابری ایک سلسلہ ہے اور اس کا مرکز جو ہے کلیہ شریف کے اندر حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیجری جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، ان کی ذات کی وجہ سے کہ ان کا نام تھا علاء الدین اور صابر آپ کا خطاب ہے، اس وجہ سے یہ سلسلہ صابری مشہور ہوا ہے. اور ہم بھی الحمدللہ صابری ہیں اور اس پٹھوار کے خطے کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر صابری سلسلے کا جو مرکز ہے وہ ہمارے ہاں کلیام شریف اور کلک شریف، پھر اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں کے اندر بہت سارے مزارات موجود ہیں. اور اسی کی نمائندگی یہاں پہ ہمارے بزرگ الحاج حافظ قمر الدین صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دربار کا میں منتظم اعلیٰ ہوں، جہاں بیٹھا ہوں، الحمدللہ ہم اس سلسلے کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کن کن اولیاء کرام کے ساتھ آپ کا خود ذاتی طور پہ ملاقات ہوئی، کن کے ساتھ کن کی صحبت حاصل ہوئی، اس حوالے سے؟ یہ تو ایک بہت بڑی فہرست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد گرامی خود عالم دین تھے، ایک شیخ طریقت تھے. ان کے پاس لوگ آتے تھے، جاتے تھے، بزرگان دین آتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 13 سال کی عمر میں تھا، وہ حضور خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ
बाबा जी फ़कीर मोहम्मद साहब रिवाड़ी वाले इंडिया के थे, उनका दरबार सूजाबाद में है, वो तशरीफ़ लाया करते थे। एक बाबा अली रमान साहब होते थे, वो भी मेरे वालिद साहब के पास 24 घंटे वहीं रहते थे। तो उनकी वजह से हमने उनको देखा, फिर अपने वालिद का माहौल देखा है, हमारे घर के अंदर एक माहौल मजबूत रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हाफ़िज़ कुरान हैं, आलिम दीन हैं, दूसरे भाई हाफ़िज़ कुरान हैं, बेटे मेरे आलिम दीन हैं, सब पोते भी इस वक्त अपना काम कर रहे थे। तो हमारे एक मजबूत माहौल है। हमने दुनिया में कोई काम नहीं किया माँ सिवाय इस बात के पढ़ा है, पढ़ाया है और दीन की खिदमत की है। तो इस वक्त आपके ज़ेर साया कितने अदारे चल रहे हैं? कितने अदारे चल रहे हैं? एक अदारा जो मौजूद है जामिया इस्लामिया फैज़ुल कुरान, जहाँ हम बैठे हुए हैं इस वक्त, यहाँ मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है और सामने दरबार मौजूद है। इसके अलावा सिहाल के मकाम पर हमने एक अदारा कायम किया है, जामिया अलीजुल मुर्तज़ा और जामा मस्जिद चौधरी आसिफ महमूद। उसके साथ हमने एक अजीब एक नया काम निकाला है पुठवार के अंदर, बल्कि पाकिस्तान में कहा जाए तो अच्छी बात होगा कि ये कुरान महल, जी जी, जो फटे पुराने शहीद और आग होते हैं उनकी बेहुरमती अगर वो काफिर करे तो ज़्यादा मसला हो नहीं था, लेकिन आज मुसलमान ही खुद उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कुएं की शक्ल के अंदर वो जगह बनाई है। 100 फुट ज़मीन के अंदर गए हैं और अभी तक ज़मीन से 12-13 फुट काम हो चुका है, 50 फुट ऊपर जाना है। इसके साथ ही दूसरा कुरान महल, ये सामने हमारी आबादी है ढोक लखन, यहाँ पर हमारे दोस्त हैं हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने जगह भी खुद दी है, पैसे भी खुद लगाए हैं और मेरे मयार के मुताबिक उन्होंने काम करके उसको कुरान महल को कंप्लीट भी कर दिया है। नाज़रीन, ये इस वक्त कुरान महल का ये जो अदारा, इसकी यकीनन पूरे पाकिस्तान और हमारी हर गली मोहल्ले और हर जगह पे इसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी पेश आ रही थी। यकीनन इसकी ज़रूरत के पेश नज़र हर आदमी इसकी वजह से परेशान भी है कि जो कुरान पाक और दीनी मुक़द्दस औराक हैं तो उनको कैसे महफूज किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत भी है। और अब हम आगे चलेंगे और मैं इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा कि आपके इस अदारे के अंदर और इस खानका में किस किस्म के प्रोग्रामात होते हैं, तरबीती प्रोग्रामात, या यूँ कहें कि जो औलिया इकराम की उनकी सीरत है, उनकी तारीख़ है, तो उनको दोहराने के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या इंतज़ामात हैं? वो तो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जुमे का इज्तिमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके खानका निज़ाम को बयान करते हैं और तमाम मसाजिद से मुख्तलिफ ही, क्योंकि हमारा तल्लक ही औलिया कामिलीन के साथ है, रूहानियत के साथ है, हमने उसी रोशनी के अंदर उसको बयान करना होता है। दूसरी बात यह है कि आने वाले यहाँ पर सुबह शाम दोपहर हर तबके का बंदा यहाँ पे आता है, मसाइल पूछता है और ख़ास कर तसव्वुफ़ के मामला पूछते हैं, वो हम बता दिया करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ साल में 3 मरतबा उर्स होते हैं। एक हमारे बाबा जी जिनका यहाँ मज़ार मौजूद है, हाफिज़ कमरुद्दीन साहब का 15-16 जिलहज को उनका उर्स होता है। 12-13 रबीउल अव्वल हमारे आका नेमत सुल्तानुल औलिया हुज़ूर मखदूम पाक साबिर कलजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका उर्स होता है। और तीसरा प्रोग्राम पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी गौस समदानी शाहबाज अबकानी अलसैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 11वीं वाले पीर के नाम से हम जश्न गौस आज़म का एक प्रोग्राम करते हैं। ये 3 प्रोग्राम हमारे मरकज़ी होते हैं। इसके अलावा जश्न मौला अली भी होता है, ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स भी होता है, बहुत सारे इसके अंदर तालीमात का ही सिलसिला ज़्यादा होता है। जी माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने यकीनन आज हमारे चैनल पे पहली दफ़ा साहबज़ादा मकसूद अहमद साबरी साहब का तारफ़ भी आपके सामने आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव समझें कि जब हम ख़ित्ता है पुठवार का नाम लेते हैं तो आज जब हमारे सामने ये 2 जिल्दें हमारे सामने जब आई तो यकीनन एक ये खुशी की और लहर है कि हम अपने पुठवार में जितने भी औलिया इकराम हैं उनकी तारीख़ को सुन भी सकेंगे, उनको जान भी सकेंगे। और इस हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने नाज़रीन को एक खुशखबरी भी सुनाएंगे कि साहबज़ादा साहब इंशाअल्लाह वीकली
یا اس طرح سے ہم کوئی پروگرام تشکیل دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تاکہ ہم اولیاء پٹھوہار ان کی تاریخ، ان کے ہمارے جو اسلاف ہیں تو ان کی جو سیرت ہے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچا سکیں، اور تاکہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دیکھتے رہیے پٹھوہار ویب ٹی وی۔ واسلام، کاظم بارک حسین، اللہ حافظ۔